السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں پانی کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی مشق کو یاد کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے سمجھا اور یاد کیا ہوگا۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ہماری زمین، یعنی ہماری زمین کیا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہماری زمین کن چیزوں سے مل کر بنی ہے، اس کی ساخت کیا ہے، کیسی ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں ایک کلاس بنی ہوئی ہے یہاں پر، اور وہاں پر کچھ بچے بیٹھے ہیں اور استاد صاحب جو ہیں وہ لیکچر دے رہے ہیں بچوں کو۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے۔ ہفتے کا دن تھا، چونکہ جو ہفتے کا دن ہے وہ بچوں کے ساتھ باتوں کے لیے مخصوص ہے، تو اسی لیے آج استاد صاحب کا بچے بڑی خوشی سے انتظار کر رہے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہم استاد صاحب کے ساتھ باتیں کریں گے۔ تو جو ہی گھنٹی بجی لیکچر کی تو بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے ماسٹر صاحب کے کلاس میں آنے کے بعد اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے، اور ماسٹر صاحب نے بچوں کا انہماک یعنی مصروفیت دیکھ کر، جو کہ ان کی مصروفیت کیا تھی، لیکچر کے بارے میں سننا، ٹھیک ہے، ان کی مصروفیت دیکھ کر جو ہے وہ اپنی گفتگو کا یعنی بات چیت کا آغاز کیا۔ بچوں، آپ نے کبھی رات کو سفید آسمان پر دودھیا پٹی دیکھی ہے؟ یہ آپ کے لیے بھی ہے، کیا کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ تو اس دودھیا پٹی کو کہتے کیا ہیں؟ ہم انگلش میں اسے ملکی وے کہتے ہیں۔ وہ ہوتی کیا ہے؟ وہاں پر لاکھوں اربوں ستارے جو ہیں اور سیارے وہ ہوتے ہیں اس پٹی میں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے بھی بہت سارے 8 سیارے ہیں ہمارے گلیکسی سسٹم کے، تو 8 جو سیارے ہیں ان کے ارد گرد بہت سارے چھوٹے چھوٹے ستارے موجود ہیں، جو کہ ہمیں اتنی دور سے چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن وہ اتنے چھوٹے ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اربوں لاکھوں سیاروں اور ستاروں کا مجموعہ ہے، جسے کہکشاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کہکشاں کو انگریزی میں ملکی وے بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارا جو نظام شمسی ہے، یعنی سورج اور اس کے گرد جتنے بھی موجود سیارے ہیں، یہ اسی کہکشاں کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایسی ہزاروں کہکشائیں تخلیق کی ہیں یعنی بنائی ہیں، اور پھر اسی کائنات میں ایک سیارے پر زندگی کا وجود قائم کیا ہے، اور اس سیارے کا نام ہم سب بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ ابھی سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق ایک ہی سیارے پر زندگی پائی جاتی ہے اور اس کا نام ہے زمین، ہماری زمین۔ اور تو آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ بھی یہی ہے، ہماری زمین۔ تو اب دیکھیں، آج ہم اسی سیارے کے بارے میں بات کریں گے۔ استاد صاحب نے کہا کہ ہم اسی سیارے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سلسلے میں آج کی گفتگو کا موضوع کون بتائے گا؟ تو جب اتنی ساری بات واضح کر دی استاد صاحب نے، تو حارث نے جھٹ سے جان لیا کہ آج کا ٹاپک ہے ہماری زمین۔ تو جیسا کہ بچوں ہم نے ملکی وے کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہ ملکی وے آپ یہاں بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ملکی وے ہے، یہاں بہت سارے ستاروں اور سیاروں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بہت سارے ستارے اور سیارے پائے جاتے ہیں اس پٹی میں، اور اسی پٹی میں ہماری جو زمین ہے وہ بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ غور سے اگر یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہماری زمین کی تصویر ہے۔ یہاں پر جو آپ کو نیلے رنگ کا جو نظر آ رہا ہے وہ پانی ہے، اور جہاں آپ کو سبز رنگ اور تھوڑا مٹی کا رنگ نظر آ رہا ہے، یہ ہماری زمین کی مٹی کا اور زمینی علاقے کا رنگ ہے۔ آپ اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ اپنے سورج کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے، اور دیکھیں سورج سے تیسرے نمبر پر یہ سورج ہے، اور اس سے تیسرے نمبر پر ہماری زمین موجود ہے، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ یہ تقریباً سورج سے 9 کروڑ اور 3 لاکھ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ چونکہ یہ سورج سے دور ہے، تھوڑا اتنا نزدیک نہیں ہے سورج کے، تو یہ زیادہ گرم بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سورج سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، اس لیے یہ زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ جو پٹی ہے جہاں پر ہماری زمین موجود ہے، یہ انسانی زندگی کے لیے بقا سمجھی جاتی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ زندگی پائی جا سکتی ہے آسانی سے۔ ہم
نے پڑھا کہ سورج کا زمین سے فاصلہ کتنا ہے اور کیسے یہاں پر زندگی پائی جا سکتی ہے، کیونکہ سورج جو ہے وہ سورج سے ہماری زمین مناسب فاصلے پر واقع ہے، اس لیے یہاں زندگی کا جو ہے وہ زندگی کی بقا جو ہے وہ مناسب طریقے سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا ماحول جو ہے وہ اس چیز کے لیے موزوں ہے۔ اب احمد نے ماسٹر صاحب سے پوچھا، ہم نے معاشرتی علوم میں زمین پڑھا ہے کہ زمین کی کئی تہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم صرف زمین کا اوپر والا حصہ دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اس کے نیچے بھی زمین کی تہیں موجود ہوتی ہیں۔ تو ماسٹر صاحب نے کیا جواب دیا؟ جی ہاں، ہم پہلے زمین کی ساخت کے متعلق ہی پڑھیں گے، یعنی سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ زمین بنی کیسے ہے۔ تو ماسٹر صاحب نے بڑے مشفقانہ انداز میں کہا، مشفقانہ یعنی ہمدردانہ انداز میں کہا کہ زمین بہت سی تہوں یا پرتوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، پرت بھی تہ کو ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بیرونی تہ قشر ہے، قشر کہلاتی ہے۔ اب قشر زمین کی تہ کا نام ہے، اس لیے اس نے پوری زمین کو ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ صرف زمین کے اوپر ہی نہیں بلکہ پانی کے نیچے بھی موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو سب سے پہلی تہ ہے اس کو قشر ہی کہیں گے۔ تو پانی کے نیچے بھی تو زمین موجود ہوتی ہے، چاہے وہ سمندر ہے، چاہے دریا ہے، چاہے نہر ہے، اس کے نیچے بھی تو زمین موجود ہے۔ تو اس پہلی لہر کو ہم قشر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسے پوری زمین کو ڈھانپ رکھا ہے، پہلی تہ کو ہم قشر کہیں گے۔ اسے پوری زمین کو ڈھانپ رکھا ہے، زمین پر زندگی کا وجود اسی تہ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اسی تہ کے اوپر ہے۔ یا اگر اس سے 100 میٹر جو ہے 100 میٹر اگر ہم نیچے بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں تک زندگی کا وجود ہے، کیونکہ یہ تہ کے 100 میٹر نیچے تک زندگی پائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ تہ سمندروں میں بھی یہ پانی کے نیچے واقع ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماسٹر صاحب نے اب حارث نے کیا پوچھا ہے ماسٹر صاحب سے کہ ہم زمین کے بلائی حصے پر رہتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم نیچے نہیں گرتے؟ آپ نے ابھی تصویر میں دیکھا کہ ہماری زمین جو ہے وہ گول ہے، تو اسی طرح ہم زمین کے بلائی حصے پر بھی موجود ہو سکتے ہیں، ہم نیچے کیوں نہیں گرتے؟ کیونکہ ہماری زمین میں ایک کشش کی قوت پائی جاتی ہے جسے ہم کشش ثقل کہتے ہیں۔ اس کی مدد سے زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسی طرح ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے صرف اسی وجہ سے، کیونکہ زمین میں کشش ثقل پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بلائی سطح پر کھڑے ہونے کے باوجود بھی نیچے نہیں گرتے، ہر چیز منظم طریقے سے رواں دواں ہے، یعنی جاری ہے، ٹھیک ہے۔ بلائی یعنی اوپر والے حصے کو کہا جاتا ہے۔ علی نے ماسٹر صاحب سے کیا پوچھا ہے کہ پہاڑ اور سمندر بھی اسی تہ پر واقع ہیں؟ تو بالکل اسی تہ پر واقع ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہاڑ زمین کے نیچے، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ زمین کے اوپر اور سمندر کے نیچے بھی یہی تہ ہے، کیونکہ سمندر پانی جب ختم ہوگا تو پہلی ہی لہر آئے گی زمین کی، اور اسی طرح پہاڑوں کی پہلی ہی تہ آئے گی۔ اسی طرح جب ہم پہاڑوں کے اوپر دیکھتے ہیں تو وہ بھی تو پہلی ہی تہ ہے زمین کی، ٹھیک ہے۔ تو زمین پر رواں دواں ندی نالے یعنی جاری بہتے ہوئے ندی نالے، دریا اور سمندر، سرسبز لہراتا ہوا سبزہ، بلند قدامت یعنی بلند قد کے درخت، وسیع و عریض صحرا یعنی دور دور تک پھیلے ہوئے صحرا، چٹیل میدان، وہ میدان جہاں درخت نہ ہو یعنی بالکل صاف چپٹا ہوا میدان، اور آسمان سے باتیں کرتے ہوئے سرخ، زرد، بھورے اور خاکستری پہاڑ۔ خاکستری کسے کہتے ہیں؟ مٹی کے رنگ جیسے کو، ٹھیک ہے۔ پہاڑ قشر ارض کا حصہ ہے، قشر ارض یعنی زمین کے اوپر موجود پہلی تہ کا حصہ ہے۔ قشر ارض خشکی کے ٹکڑوں اور پانیوں سے مل کر بنا ہے، پانیوں کے نیچے یہ تہ 5 سے 6 کلومیٹر اور خشکی کے حصے پر 48 سے 55 کلومیٹر موٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ قشر ارض کی جو زمین کے اوپر تہ ہے وہ تقریباً 48 سے 55 کلومیٹر تک ہے، اور جو پانی کے نیچے قشر ارض کی تہ ہے وہ تقریباً
5 سے 6 کلومیٹر تک ہے۔ زمین کے اوپر والے حصے جو ہیں وہ بحر، پانی والے حصے کو بحر کہا جاتا ہے اور خشکی والے حصے کو بر اعظم کہا جاتا ہے، یعنی جس حصے پر پانی موجود ہے اس کو بحر اور جہاں پر خشکی موجود ہے اس کو بر اعظم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ قشر ارض کے نیچے ایک اور تہہ ہے، قشر ارض جو ہے وہ پہلی تہہ ہے، اس کے نیچے مینٹل تہہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری تہہ کا نام مینٹل ہے، زمین کا درمیانی حصہ کہلاتی ہے، اس کی موٹائی تقریباً 2900 کلومیٹر کی ہے۔ اس تہہ کی کثافت یعنی گاڑھا پن بلائی تہہ سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی اگر اوپر والی تہہ میں مٹی میں جو تھوڑے خلا ہے وہ زیادہ ہے خلا، تو نیچے والی تہہ کا گاڑھا پن مٹی میں موجود بانڈ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ گہرائی کے ساتھ ساتھ کثافت اور وہاں کا درجہ حرارت بھی بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے آپ نیچے جاتے جائیں گے زمین میں بیٹا تو درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ مینٹل کی نچلی سطح پر درجہ حرارت 870 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اتنا زیادہ درجہ حرارت ہو جاتا ہے۔ زمین کی جو اس سے نیچے کی تہہ ہے اس کو کوریا کہا جاتا ہے، یہ زمین کا مرکز بھی کہلاتی ہے۔ یہ 2 تہوں پر مشتمل ہے، اندرونی کور اور بیرونی کور، ٹھیک ہے۔ اندرونی یعنی جب ہم زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تو زمین کی جو سب سے نچلی تہہ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اندرونی یعنی اندر والی، بیرونی یعنی باہر والی۔ اصل میں زمین کا ٹھوس مرکز جو ہے وہ لوہے اور نکل کا ہے، چونکہ وہاں پر بہت زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے، 5000 درجہ حرارت ہوتا ہے، تو اس لیے لوہا اور نکل دونوں پگھل جاتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے نیچے بھی زمین کا دباؤ ہے تو زمین کے دباؤ کی وجہ سے اس کو ٹھوس ہی حالت میں رہنا پڑتا ہے، پگھل کے گر نہیں سکتا نیچے، ٹھیک ہے۔ تو طالب علم ان باتوں کو بہت دلچسپی سے سن رہے تھے۔ استاد صاحب نے جب مزید سوالوں کے بارے میں پوچھا تو ایک بچے راشد نے پوچھا کہ ہم نے زمین کی گردش کے بارے میں پڑھا تھا، دن رات کا بننا کیسے بنتا ہے اور موسموں کی تبدیلی کیسے ہوتی ہے، استاد صاحب سے یہ بچے نے سوال کیا۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین کی جب بھی تصویر دیکھی جاتی ہے تو یہ ایک مدار کے گرد گھومتی ہے، ایک مدار میں سورج کے گرد گھومتی ہے اور ایک مدار یہ اس کے اپنے گرد ہوتا ہے زمین کے، اس کو محور کہا جاتا ہے، اس کے گرد گھومتی ہے، اپنے محور کے گرد 24 گھنٹوں میں گھومتی ہے، جس سے دن اور رات کی تبدیلی ہوتی ہے۔ جو حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے وہاں دن اور جو سورج سے پرے ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اسی طرح وہ حصہ موسموں کی تبدیلی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، زمین کی گردش موسموں کی تبدیلی اور دن رات کے بننے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب ہم سال کی بات کرتے ہیں تو سورج کے گرد جو زمین کا محور سورج اور سورج کے گرد جو ہے زمین 365 دن اور 6 گھنٹوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے، یعنی ایک سال بناتی ہے، تو یہ عرصہ شمسی سال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قمری سال جو ہم چاند کو دیکھ کر مناتے ہیں اور شمسی سال جو ہم سورج کو دیکھ کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دوران زمین کا محور جو ہے اپنے مدار کے ساتھ 23.5 کا زاویہ بناتا ہے اور اس طرح موسم کی تبدیلی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اتنے میں استاد صاحب کا لیکچر ختم ہو گیا اور بچوں نے اس کو بہت اچھے سے سنا، استاد صاحب کی گفتگو کو۔ آج ہم نے ہماری زمین کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے پڑھا کہ ہماری زمین ایک ملکی وے میں واقع ہے اور اس میں اور بھی بہت سارے سیارے واقع ہیں جس میں ہماری زمین کا نمبر 3 ہے۔ ہماری زمین پر زندگی اسی لیے موزوں ہے کیونکہ یہ زیادہ نہ گرم ہے اور نہ ٹھنڈی، درمیانہ موسم ہے یہاں پر۔ پھر ہم نے زمین کی تہوں کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے 3 تہوں کے بارے میں اچھے سے جانا، پھر ہم نے موسموں کی تبدیلی اور سال کا وجود کیسے آتا ہے یہ پڑھا۔ امید ہے آپ نے لیکچر کو اچھے سے سمجھا ہوگا، باقی کا ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔